بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا کی شہزادی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ولادت حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئیں اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے شوہر سے آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اس لیے آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المومنین کہہ رہا ہے، تو میں نے خواب کی یہ تعبیر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد آپ نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ حضرت ام حبیبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام دے۔ شاہ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا۔ شاہ نجاشی نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں موجود تھے شریک محفل ہوئے۔ پھر شاہ نجاشی نے سب کو کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد سب رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ آئے، حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچ کر سرکار علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو آپ نے اپنے والد کو اس وقت مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے ان امور میں معاف کر دو جو ایک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرمانے لگی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ ایک قول کے مطابق 44 ہجری میں مدینہ منورہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع شریف میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔